السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں، اور وہ موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کا کردار۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جہاں ہندو بھائیوں نے قربانیاں دی، وہیں مسلمانوں نے بھی بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ صرف کسی ایک قوم نے آزادی حاصل کی، بلکہ یہ سب کی مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ٹیپو سلطان کا نام سنہرے حروف میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ پہلے مسلمان حکمراں تھے جس نے انگریزوں کے خلاف تلواریں اٹھائی اور اپنی جان قربان کر دی، مگر غلامی کو قبول نہ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، جنہوں نے آزادی اور اسلامی تشخص کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم مولانا محمد علی جوہر کو کیسے بھول سکتے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف قلم اور زبان دونوں سے جہاد کیا۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں انگریز کی غلامی میں مرنا نہیں چاہتا، اگر میری موت بھی آئے تو آزادی کی راہ میں ہو۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمود حسن جیسے علماء نے تحریک آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف کانگریس کے صدر رہے، بلکہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا اور ایک متحدہ بھارت کے لیے کوشاں رہے۔ مولانا حسرت موہانی وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور جنہوں نے جینیں کاٹی مگر حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ میر نصیر علی ٹیٹو میر بھی ایک عظیم مجاہد تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور شہادت حاصل کی۔